یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بار ہمیں چھیڑا گیا نا تو ہم اتنے آنسو بہائیں گے کہ سیلاب آ جائے گا۔ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں اگر سانو ہن کچھ کیا نا تو اسی اتنا رونا ہے کہ پوری دنیا ویکھے گی۔ انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میں آگے سے کھڑا ہو جاؤں گا، میں دیکھوں گا کون ایسے کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سفیان بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آتے ساتھ ایسا لیٹے ہیں، ایسا سرنڈر کیا، تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر کر دیا انہوں نے۔ تو مریم نواز نے جو بتایا تھا نا کہ ہمیں پتہ ہے اس راستے کا، کہ جس راستے پہ چل کر حکومتیں ملتی ہیں، ہمیں پتہ ہے اس راستے کا، بس ہاتھ جوڑنے ہوتے ہیں، جوتے صاف کرنے ہوتے ہیں، ترلے منتیں تعریفیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے آتے ساتھ یہ کام جو ہے نا خود اس کو کنٹرول کر لیا، خود سنبھال لیا۔ میاں صاحب نے کہا یہ کام میرے سے بہتر کر ہی نہیں سکتا، میں تو سیاست میں میری جو پیدائش ہے نا، سیاسی پیدائش وہ ہے ہی ایسی، تو آپ یہ کام آپ میرے کے اوپر چھوڑ دو۔ لیکن میاں نواز شریف نے اب پاکستانی عوام کو جو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے نا، وہ چیزیں ننگا کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کون ہے جو ہر چند سال کے بعد میری حکومت کو چلتا بنتا ہے، مجھے اپنوں سے دور کر دیتا ہے؟ میاں صاحب آپ گونگے ہیں، آپ توتلے ہیں، آپ نے پوچھنا نہیں، یہ بتانا ہے عوام کو۔ ہمت پیدا کریں، بتائیں کہ وہ کون ہے۔ آپ قوم سے کیا پوچھ رہے ہیں، قوم کو بتائیں، آگاہ کریں کہ وہ کون ہے۔ جب آپ ڈیل کر کے واپس آ گئے ہیں، ہاتھ جوڑ کے ترلے منتے کر کے آ گئے، اب یہ سوال آپ عوام سے کیوں پوچھ رہے ہیں، بلکہ عوام کو بتائیں، پتہ چلے آپ کی بہادری کا۔ کہتے ہیں جی نہ میں نے کبھی دھوکہ دیا اور نہ کبھی عوام نے مجھے دھوکہ دیا۔ جی 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 جناب، یہ میاں نواز شریف کے اپنے الفاظ ہیں۔ کہتا ہے کہ جب وہاں پر نعرہ لگایا نا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو نواز شریف آگے سے جواب دیتے ہیں کہ 99 میں نے قدم بڑھایا تھا، جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ تو یہ جھوٹ آپ کی اپنی زبانی بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جناب وہ فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب بھی موقع ملا عوام کی خدمت کی، لیکن میرے اوپر جھوٹے کیسز بنا کے میری حکومت کو چلتا کر دیا جاتا ہے۔ میاں صاحب آج آپ ایسا کریں کہ وہ جو لنڈن فلیٹس ہیں نا ان کی رسیدیں دے دیں، ہم سب مان لیں گے، پورے پاکستانی مان جائیں گے کہ واقعی میاں نواز شریف کے اوپر جھوٹے کیسز بنا کر ان کی حکومت کو چلتا کیا گیا تھا۔ صرف آپ نے مہربانی کر کے وہ ذرا جو پینما پیپر میں انکشافات ہوئے تھے نا لنڈن فلیٹس والے، وہ ذرا رسیدیں لا دیں، بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی۔ کہتے ہیں جی ایٹمی دھماکے کی یہ نواز شریف نے، میاں صاحب بیوقوف بنانا بند کرے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عبد القدیر نے اتنا واضح اس کے اوپر بتایا نا، آپ کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ جا کر وہ بٹن دبا دیں اور دھماکے کر دیں، کیونکہ آپ پرائم منسٹر تھے، آپ کو یہ آفر دی گئی تھی، آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ شرف آپ کو حاصل ہونا چاہیے، آپ پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، آپ یہ بٹن دبائیں اور دھماکے کریں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہیں آپ کے ساتھ آقا ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ تو چاہتے نہیں دھماکے ہوں۔ تو یہ کام پھر کیا تھا ڈاکٹر عبد القدیر نے، کیونکہ کیمرے لگ چکے تھے، سینٹسٹ تھے، پوری دنیا کی نظریں تھیں، اب اس کو کینسل کرنا پوسیبل نہیں تھا۔ اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ ان کو کینسل کروا دیتے، کیونکہ آپ کے آقا اس بات پہ خوش نہیں تھے۔ یہ کہانی پورا پاکستان جانتا ہے، بیوقوف نہ بنایا آپ ہمیں۔ اس کے بعد بیچ رہے ہیں جناب سستی بجلی۔ میاں صاحب آپ ایک صرف یہ مت بتائیں کہ بجلی اب سستی ہے، آپ کے دور میں ذرا مطلب اب مہنگی ہے تب سستی تھی۔ صرف اتنا بتا دیں یہ جو پروجیکٹ اس وقت پاکستان کے اندر لگا ہوا ہے یہ کس نے لگایا تھا؟ یہ مہنگے پروجیکٹ کس نے لگائے تھے؟ کس نے کمیشنیں کھائی تھیں؟ اگر تو آپ کے علاوہ کسی اور نے پروجیکٹ لگایا نا تو آپ سچے ہیں۔ اگر پروجیکٹ یہ بجلی کے آپ لگا کر گئے ہیں، یہ مہنگے معاہدے آپ کر کے گئے ہیں، تو پھر کسی اور کو اس کا ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ پاکستان عوام کو بیوقوف بنانے کی کوششیں بند کر دیں، یہ 99 والا دور نہیں ہے اب۔ اس کے بعد جناب آ جائیں، بڑا سپیشل پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، سارا ملبہ اب میاں صاحب نے عوام پہ گرا کے تو خود کو ذرا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جناب عوام کی محبت دے کر سب کچھ بھولنے کو تیار ہوں، مطلب میں کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بھلائی نہیں جا سکتی، جو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ میاں صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز آپ بدلہ لیں ان لوگوں سے، مطلب ان سے پوچھیں کہ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ میرے ساتھ ایسا کیا؟ آپ کم سے کم بدلہ نہیں بھی لینا، نام تو بتا دینا، ہمت پیدا کرے۔ بالکل ہی یار آپ تو لیٹ گئے ہیں، میاں صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر کے عوام کو کم سے کم آگاہ کر دے، بتا دے وہ کون لوگ ہیں، ان کرداروں کا نام لیں۔ ڈیل کر کے آپ واپس آئے ہیں، بوٹ پالش کر کے آپ حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور سارا ملبہ ڈال رہے ہیں عوام کی محبت پہ۔ ہمیں آپ سے محبت ہے، بس آپ ان کا نام بتا دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ اس کے بعد مظلومیت بیچنے کی کوشش کی ہے جناب۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہوگی، اس کے بعد جناب میری بیوی اور میں پاکستان نہیں آ سکا۔ آپ کو کس نے روکا تھا؟ آپ کو تو کسی نے ملک سے بدر نہیں کیا، آپ تو بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہوئے تھے۔ میاں صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ مطلب یادداشت کم ہو گئی یا ابھی دماغ کام نہیں کر رہا آپ کا؟
لیکن آپ پریشان مت ہو، ہمیں ایک ایک چیز جو ہے نا ادھر فنگر ٹپ کے اوپر بالکل واضح طور پر یاد ہے، اور ہم آپ کو بار بار یاد کروائیں گے جب بھی آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ بھی آپ کا جو ہے نا بیانیہ نہیں بکے گا۔ آپ خود نہیں آئے، آپ کو تو پاکستانی عدالتیں نوٹس بھیجتی رہی، یہاں پر جو آپ کا پاکستان کے اندر گھر ہے وہاں پر بار بار اس کے اندر نوٹس بھیجے گئے کہ آپ آ جائیں، ٹائم پورا ہو چکا ہے، آپ نے دوائی لے لی ہے لیکن آپ نہیں آئے۔ اس کے بعد جناب آ جائیں، کہتے ہیں کہ جب دھماکے ہوئے تھے نا تو میں نے آنکھیں دکھائی تھی، میں امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو کیا ایسا کر سکتا تھا؟ میاں صاحب جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی نا بارک اوباما سے اور آپ کی پرچی گم ہو گئی تھی تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے اور کیسے آپ آنکھیں دکھا کر بات کرتے ہیں۔ آپ نے پوری قوم کی نا وہ رسوائی کروائی تھی، آپ کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی، کبھی آپ پانی پکڑتے ہیں، کبھی آپ ادھر دیکھتے ہیں، مطلب بچوں جیسی حرکتیں تھی آپ کی، اور آپ آج یہاں پر آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، کیا سٹوریاں سنا رہے ہیں۔ تو چھوڑیں، یہ سب ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی اب یہاں پر۔ اس کے بعد جناب کہتے ہیں کہ ملک اس وقت بربادی کی طرف چلا گیا ہے۔ آپ یہ بتائیں، صرف اتنا بتا دیں، اس ملک کو بربادی کی طرف کس نے بھیجا ہے؟ سب سے زیادہ حکومت پاکستان کے اندر کس نے کی ہے؟ بس یہ بتا دیں، باقی ہمیں کچھ نہیں سننا۔ سب سے زیادہ حکومت، مطلب سب سے زیادہ دفعہ موجودہ جو پولیٹیشنز ہیں، آپ ہیں جو پرائم منسٹر رہے، اور آج سے 67 ڈے پہلے آپ کی حکومت ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے ملک کو ایسی دلدل میں دھکیلا ہے، ایسی تباہی پھیری ہے، ایسی وزیروں کی کابینہ بنائی ہے کہ تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی۔ میاں صاحب یہ سب آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ مطلب یہاں تو کھل کر بولے نا کہ آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں، آپ اپنا قصور مانیں، لیکن آپ یہ ڈال کس پہ رہے ہیں؟ اگر پیپلز پارٹی کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں تو اس کا نام لیں، اگر عمران خان صاحب سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بتائیں کہ اس نے کیا نقصان کیا ہے۔ اس کے بعد جناب انہوں نے ایک لمبا چوڑا بھاشن جاڑا، میں نے وہاں پر موٹر وے یہ وہ، تو جو قرضے میں ملک کو آپ نے ڈبویا ہے ساتھ میں ذرا وہ بھی بتا دیتے تاکہ سب کو واضح ہو جاتا کہ میاں صاحب کی کارکردگی کتنی ہے، کون سے احسانات ہیں میاں صاحب کی اس پاکستان کے اوپر۔ اس کے بعد اب بڑی ایک نا انٹرسٹنگ بات ہے، ذرا سنیے گا۔ کہتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے 2014 کے دھرنے کون کروا رہا تھا؟ یہ نہیں اس نے کہا 2014 کے اندر دھرنے کون کر رہا تھا، 2014 کے اندر دھرنے کروانے کے پیچھے کون تھا؟ یہ سب کم از کم یار اس بندے کا تو نام لے لے، وہ تو اب مطلب اقتدار میں نہیں، اصل اقتدار ہوتا تو ان کے ہی ہے، لیکن وہ تو اب سروس میں بھی نہیں ہے، کم سے کم یار اس کا نام ہی لے لیں۔ اتنا ڈر اتنا خوف کس بات کا؟ اور پھر قوم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ اگر بتا نہیں سکتے تو بات ہی مت کریں، مطلب آپ توتلے ہیں یا آپ کے اندر قوت سپیک نہیں، آپ بولنے کے قابل نہیں، تو اگر نہیں ہے تو پھر یہ بات چھوڑے نا، قوم سے کیا پوچھ رہے ہیں، یہاں تو بتا دیں ان کو۔ اس کے بعد عوام کی محبت میں سب کچھ بھولنا چاہتا ہوں، مطلب جو کچھ بھی ہو گیا نا میں عوام کی محبت میں بھولنا چاہتا ہوں، اور میں کسی قسم کا جناب اعلیٰ وہ جو ہوتا ہے نا ان سے بدلہ وہ نہیں لینا چاہتا۔ آپ ایسا کریں، عوام آپ کے ساتھ، آپ بدلہ لیں بس ایک بار، اور بدلہ نہیں لینا، ان کا نام لے لیں۔ 6 بار انہوں نے بار بار یہ جملہ دہرایا ہے کہ میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، مطلب بالکل لیٹ گئے یار آ کر۔ اور اینڈ پہ جو مزے کی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں نا، میاں صاحب بس چھوڑ دیں، انہوں نے کچھ اشعار پڑھے ہیں، بڑی شعر و شاعری، اس کے بعد بڑا وہاں پر میاں صاحب نے ماحول بنایا ہے۔ ایک شعر کی میں تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بار ہمیں چھیڑا گیا نا تو ہم اتنے آنسو بہائیں گے کہ سیلاب آ جائے گا۔ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں اگر سانو ہن کچھ کیا نا اسی اتنا رونا ہے کہ پوری دنیا ویکھے گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہ میں آگے سے کھڑا ہو جاؤں گا، میں دیکھوں گا کون ایسے کرتا ہے، مطلب ملک کے ساتھ کون ایسے کھلواڑ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم بہت روئیں گے کہ سیلاب آ جائے گا ہمارے آنسوں سے۔ یہ سب آپ کر بھی یہ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو میاں صاحب بار بار یہ جملے دہراتے رہے کہ میں کس سے بدلہ نہیں لوں گا، دیکھو اب میں پہلے جیسا نہیں رہا۔ تو میاں صاحب مطلب بالکل لیٹ گئے، کچھ بھی نہیں۔ تو جیسے اب آگے مزید ان کے کارنامے آتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔